اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم نے حدیث اور علوم الحدیث کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے. سب سے پہلے لیکچر میں ہم نے کتب حدیث کی اقسام اور سیاہ ستہ کا تعارف دیکھا. دوسرے لیکچر میں ہم نے سیاہ ستہ کی شروحات کے بارے میں تفصیلی طور پر اس کا جائزہ لیا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اصطلاحات المحدثین کا ٹاپک شروع کیا تھا اور اس میں کچھ ایک چیزیں تھیں جو رہ گئی تھی آخر پہ، اور اس کے ساتھ پھر آج تیسری اور آخری چیز چوتھے لیکچر میں جو ہوگی وہ حدیث کی اقسام ہے. دیکھتے ہیں اصطلاحات المحدثین ہم نے ایک دفعہ رینڈملی تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. ہم نے پڑھا کہ حدیث ہم تک جو پہنچے گی وہ دو اعتبار سے ہوگی، یا تو وہ متواتر ہے یا خبر احاد ہے. متواتر ڈیفینیشن آگے پھر ہم نے دیکھا متواتر دو ہیں، متواتر لفظی ہے، متواتر معنوی ہے، اور پھر متواتر معنوی پر کتب بھی لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا خبر احاد ہے جس کو روایت کرنے والا کوئی ایک فرد ہو. تو خبر احاد کی آگے ہم نے سمجھا دیکھا کہ کئی طرح سے اس کی اقسام ہے. راوی کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے اس کی آگے قسمیں ہیں. مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے. مشہور کہتے ہیں جس کے کسی ایک طبقے میں 3 راوی رہ جائیں، عزیز کہتے ہیں کسی ایک طبقے میں 2 راوی رہ جائیں، اور غریب کہتے ہیں کسی ایک طبقے میں 1 راوی رہ جائے. آگے پھر غریب کی 2 قسمیں ہیں، غریب مطلق ہے اور غریب نسبی ہے، جس کو فرد مطلق اور فرد نسبی بھی کہتے ہیں. غریب مطلق کہتے ہیں کہ اصل سند میں غرابت ہو، یعنی کہ ایک صحابی ہو، اور غریب نسبی کہتے ہیں کہ سند کے کسی درمیانی طبقے میں غرابت ہو. اور ایک اور چیز تھی مستفیض. ویسے تو 3 ہیں، مشہور، عزیز اور غریب، اور مستفیض بھی ہے جس کے تمام طبقات میں راویوں کی تعداد برابر ہو، اس کو مستفیض کہتے ہیں. اور بعض لوگوں نے مشہور کا نام ہی مستفیض رکھا ہوا ہے. مستفیض کے بعد ہم نے دیکھا یہ تھی خبر واحد کی ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے. اس کے بعد خبر واحد کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے بھی حدیث کی آگے قسمیں ہیں، یا تو وہ مقبول ہوگی یا مردود ہوگی. اور خبر مقبول کی آگے 4 قسمیں ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، اور یہ حسن لغیرہ. صحیح لذاتہ ہی کہتے ہیں کہ جس میں صحیح حدیث کی 5 شرائط ہوں، سند متصل ہو، راوی عادل ہو، اس کے بعد راوی ضابط ہو، اور شاذ نہ ہو، علت نہ ہو. اور حسن لذاتہ ہی کہتے ہیں ایسی حدیث جس میں صحیح لذاتہ کی شرائط موجود ہو لیکن راوی کا ضبط خفیف ہو، راوی کا ضبط خفیف ہو. اوکے جی، یہ تھی صحیح لذاتہ اور حسن لذاتہ. اس کے بعد صحیح لغیرہ ہی ہے. ایسی صحیح لغیرہ ہی کہتے ہیں، یعنی کہ کسی غیر کی وجہ سے صحیح ہے. ایک ایسی حسن روایت، یعنی حسن سے مراد جس کے راوی کا ضبط خفیف ہے. ایسی حسن روایت جس کے متعدد طرق آ جائیں، متعدد واسطوں سے وہ روایت ہو، اس کو صحیح لغیرہ ہی کہتے ہیں. اور حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں ایسی ضعیف روایت جس کی بہت زیادہ سندیں ہوں. یہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے امام ترمذی کے نزدیک حسن صحیح کون سی ہے، تو اس کی کئی ایک آگے لوگوں نے اس کی وضاحت کی ہے. اگر آپ ترمذی پڑھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے ھذا حدیث حسن صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کئی ایک سندیں ہیں، ایک سند کے اعتبار سے یہ حسن ہے اور ایک سند کے اعتبار سے یہ صحیح ہے. یہ کل ہم نے پڑھا. تو یہ تھی ساری مقبول کی اقسام. خبر واحد کی 2 قسمیں ہیں، یا تو مقبول ہوگی یا مردود ہوگی. تو مردود کی آگے 4: صحیح، حسن، لذاتہ ہی، لغیرہ. اس کے بعد ہم نے کل مردود کو بھی پڑھا. مردود کہتے ہیں کہ جس کو عرف عام میں ہم ضعیف کہتے ہیں. اب یہ ضعف 2 وجہ سے ہوگا، یا تو راوی ساقط ہو جائے گا یا پھر راوی پر تان ہوگا. یعنی ایک حدیث کو اگر ہم ریجیکٹ کریں گے تو 2 وجوہات سے کریں گے. پہلی وجہ تو یہ ہوگی کہ اس کے راوی جو ہے وہ بیچ میں سکپ ہوگا، یا پھر اس راوی کے اوپر آبجیکشن ہوگا، اعتراض ہوگا، تان ہوگا کہ بھائی اس نے یہ کام کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کی تہمت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یا پھر اس وجہ سے ہم حدیث کو ریجیکٹ کریں گے. تو ہم نے پہلی قسم جو تھی راوی کا ساقط ہونا، اس کو بھی پڑھا.
اب یہ ساقط جو سند میں راوی کا ساقط ہونا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو ظاہری طور پر ہوگا یا خفیہ طور پر ہوگا۔ ظاہری طور پر اگر ہوگا تو اس کی 4 قسمیں ہیں: معلق، مرسل، موضوع، منقطع۔ معلق کہتے ہیں کہ شروع سے ہی ابتدائی سند سے ایک سے راوی زیادہ حذف ہو جائے، یہ کلبلا ہے، ہم اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ مرسل کہتے ہیں کہ تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر سیدھا اللہ کے نبی سے بیان کرے۔ موضوع کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ راوی پے در پے اکٹھے بالترتیب حذف ہو جائیں، جیسا کہ مالک نے بیان کیا ابو ہریرہ سے، تو اب مالک کے بعد بیچ میں ایک تبع تابعی اور ایک تابعی ہے، تو ان کو چھوڑ دیا، ڈائریکٹ صحابی سے بیان کر لیا، 2 راویوں کو چھوڑ دیا بیچ میں، تو یہ موضوع ہو جائے گی۔ اور کسی جگہ پر بھی انقطاع آ جائے، سند متصل نہ ہو، تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ یہ تھا کہ دیکھیں دوبارہ مردود کو ہم نے پڑھا۔ مردود میں 2 طرح کا ہے، راوی ساقط ہونا ظاہری، اور راوی ساقط ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، یا راوی پر تام کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو جو راوی ساقط ہونا ہے اس کو ہم سکوت کہتے ہیں۔ سکوت 2 طرح کا ہوگا، یا ظاہری یا خفیہ۔ ظاہری ہو تو معلق، مرسل، موضوع، منقطع ہے۔ معلق کہتے ہیں ابتدائی سند سے، مرسل کہتے ہیں تابعی صحابی کو چھوڑ دے، اور موضوع کہتے ہیں 2 راوی اکٹھے حذف ہو جائیں، اور منقطع کہتے ہیں کسی بھی جگہ پر انقطاع ہو۔ اس کے بعد سکوت خفی ہے، جس کو مدلس اور مرسل خفی کہتے ہیں۔ مدلس بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے، عیب کو چھپا لینا کا معنی میں آتا ہے۔ راوی اپنے استاد کو کہہ لیں کہ جس سے وہ حدیث سنی ہے اس کے علاوہ کوئی اور حدیث بیان کرے، اس کو مدلس کہتے ہیں۔ اس کو تدلیس اسناد بھی کہا جاتا ہے۔ اور مدلس اور تدلیس اسناد ایک ہی چیز ہے، دوسری ہے تدلیس تسویہ، جس کو تدلیس اسناد اور تدلیس تسویہ ایک ہی چیز ہے کہ 2 ثقہ راویوں کے آپس میں ملاقات بھی ہوتی ہے، لیکن درمیان میں آنے والے ضعیف راوی کو گرا دیتا ہے، تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ روایت صرف ثقہ روات سے مروی ہے۔ تو یہ تدلیس تسویہ کی ڈیفینیشن کل گزر چکی۔ اس کے بعد تدلیس شیوخ ہم نے پڑھا، یہ آخری چیز تھی، آگے یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے مرسل خفی سے۔ تدلیس شیوخ کہتے ہیں کہ راوی اپنے شیخ کا وہ نام لے یا وہ صفت لے جو اس کی شہرت کے برعکس ہو، جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو اگزامپل میں سمجھایا کہ فرض کر لیں ایک راوی ہے، اس کا نام جو ہے محمد ہے، جو ایک شیخ ہے، لیکن اس کی کنیت ابو مسلم ہے، تو اب ابو مسلم کا نام لے کر یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے جیسا کہ یہ امام مسلم ہے، تو یہ کنفیوژن پیدا کرنے کے اس لیے ہوتی ہے تاکہ شاگرد جو ہے اپنا تعلق اپنے بڑے شیخ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مرسل خفی بھی ہم نے پڑھی کہ ایسے راوی کسی ایسے شخص سے نقل کرے کہ جس سے راوی کی معاصرت کے باوجود ملاقات یا سماع ثابت نہ ہو، یعنی کہ ایک بندہ کہے کہ میں نے ایک بندے کو سنا، اب جس سے سنا ہے وہ ہے تو اس کے زمانے کا تھا لیکن اس سے ملاقات نہیں کی اس نے، جیسا کہ میں نے کل آپ کو یہ اگزامپل دی۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ عقبہ بن عامر نے کہا کہ رسول اللہ نے حارث الحرث پر سے رحم اللہ حارث الحرث، یہ حدیث ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ متن ہے اس کا۔ اب عمر بن عبدالعزیز کے عقبہ سے ملاقات ثابت رہی ہے، اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ رحلہ جسے ہم عربی میں لفظ بولتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے سفر، اس سفر پہ بحث کرتے ہیں کہ فرض کر لیں عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عامر سے یہ روایت سنی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ساری زندگی شام میں رہے ہیں، عقبہ بن عامر جو ہیں فرض کر لیں مکہ کے ہیں، تو اب عمر بن عبدالعزیز تو کبھی مکے گئے ہی نہیں ہے، یا فرض کر لیں وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مکے کا سفر ثابت ہے، اچھا ٹھیک ہے ثابت ہے، کب ثابت ہے؟ فرض کر لیں 50 کو ثابت ہے، عقبہ بن عامر تو 49 میں فوت ہو گئے تھے۔ تو یہ ساری کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور اس پہ وہی بحث کر سکتا ہے جو فن کا ماہر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں مرسل خفی۔ مرسل خفی کے بعد 2 چیزیں ہیں جی، معان روایت سے، یہ ان لفظ جو بولا جاتا ہے، جس طرح کہ اکثر حدیث میں ذکر لی، آپ کے سامنے ایگزامپل لکھی ہوئی ہے، فلان ان فلان۔ اب یہ دیکھیں فلاں فلاں کا جو لفظ ہے یہ حدیث میں اچھی کوئی پوزیشن نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پہ ان اسامہ بن زید ان عثمان بن عمر بن عروہ ان عروہ عن عائشہ قالت، اب ان روایت کو معن روایت کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اس طرح نہیں سمجھتے۔ اس میں فرض کر لیں عثمان بن عروہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عروہ سے اور عروہ نے عائشہ سے،
اب اچھا لفظ وہ ہوتا ہے اصطلاحات المحدثین کی طرح میں جس میں کالا یا سمیتو کا لفظ بولا جائے، کالا یا کہا یا سمیتو میں نے سنا، قارا پڑھا، اس طرح کے الفاظ زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا لفظ جو ہے یہ اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا۔ تو جو حدیث ان سے روایت کی جائے اس کو معانن روایت کہا جاتا ہے۔ آگے اس میں پوری تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پہ ڈسکس کی جائیں گی۔ فی الحال یہ ایم سی کیوز ہی ہے معانن روایت کا۔ اوکے جی، ایک معانن ہے، یہ میم عین نون، پھر ایک مونن ہے، انا کا لفظ بولا جاتا ہے، حدثنا فلان ان فلان، بے شک فلان نے کہا، تو اس میں دو راویوں کے درمیان لفظ انا آتا ہے۔ تو یہ معانن اور مونن دو طرح کی روایات ہوتی ہیں، معانن میں عین کے ساتھ ہوتا ہے اور مونن میں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اہم سی کچھ بڑے اہم ہے، وہ ہے اسباب الطعن۔ اسباب الطعن کہتے ہیں کسی راوی کے اوپر طعن کی وجہ، یعنی کہ یہ اب شروع والی ایگزامپل میں آ جائے، اب جہاں پر آگے سمجھے ذرا۔ یہ تھا ہم نے مردود کو پڑھا، ہم نے کہا کوئی حدیث رد کی جائے گی، کوئی حدیث ضعیف ہوگی۔ اب وہ ضعیف کیوں ہوگی؟ یا تو اس میں سے راوی ساقط ہوگا یا پھر راوی پر طعن ہوگا۔ تو راوی ساقط ہونے کی ہم نے آگے سکوت ظاہری، سکوت خفی، مدلس، مرسل خفی یہ سارا پڑھ لیا۔ اس میں دو چیزیں ہم نے معانن اور معانن ایکسٹرا پڑھی۔ اس کے بعد اسباب الطعن ہے، یعنی کہ اب راوی پر طعن کیا جائے گا، راوی حدیث کو ضعیف کہا جائے گا راوی پر طعن کی وجہ سے۔ تو اب راوی پر طعن کتنی طرح کا ہو سکتا ہے؟ یہ 10 طرح کا ہوتا ہے، اس کو اسباب الطعن کہتے ہیں۔ اور یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، یہ ایم سی کیوز اس طرح آتا ہے کہ اسباب الطعن کتنے ہیں، تو اسباب الطعن جو ہیں وہ 10 ہیں۔ ان کے پہلے نام سن لیں: کذب، تہمت الکذب، فسق، بدعت، جہالت، فحش الغلط، کثرت الغفلہ، وہم، مخالفت الثقات، سوء حفظ، یہ 10 ہیں۔ کذب سمپل سی بات ہے کہ وہ بندہ جھوٹا ہو، وہ کذب فی الحدیث کا مصداق وہ راوی ہوتا ہے جو قصدن اور عمدن کسی جھوٹی بات کا انتساب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتا ہے، اور ایسے راوی کی روایت کو موضوع روایت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایم سی کو جاتا ہے۔ موضوع روایت کون سی ہوتی ہے؟ کہ ایسی روایت جس کے راوی کے اوپر کذب کی تہمت لگی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ ایک پہلے نمبر پہ کذب ہے، جھوٹا۔ ایک ہے تہمت الکذب، ایسا بندہ کہ اس کو جھوٹ بولتے کسی نے سنا نہیں ہے لیکن وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے۔ دروغ گوئی اس کا مطلب جھوٹا ہے، کذب بیانی اس کا مطلب جھوٹا ہے، لیکن اوپر جو کذب تھا وہ یہ بندہ تھا کہ جو حدیث نبوی میں جھوٹ بولتا ہے، جبکہ تہمت کذب میں بندہ ایسا ہے کہ حدیث نبوی میں تو جھوٹ نہیں بولتا وہ، لیکن عام باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، تو اس بندے کی بھی روایت کو متروک کہا جائے گا۔ یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ جس بندے کے اوپر تہمت کا جھوٹ کی تہمت لگ جائے، وہ اللہ کے نبی کی روایتوں کو تو جھوٹا، یعنی کہ خود روایتیں گھڑ کر اور جھوٹی روایتیں اللہ کی طرف تو منسوب نہیں کرتا اللہ کے نبی کی طرف، لیکن اپنی عام گفتگو میں، عام زندگی میں وہ جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے شخص کی روایت کو متروک کہا جائے گا۔ اب ذرا دھیان رکھیے گا، یہ ہم مردود کی قسمیں پڑھ رہے ہیں، اور مردود 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو راوی ساقط ہو یا پھر راوی پر طعن ہو، اس پر جھوٹ کا، اس کی پرسنالٹی کے اوپر کہہ رہے ہیں، جس کو ہم نے اردو میں کہا تھا کہ راوی پر طعن ہو، تو یہ طعن اسباب الطعن ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر وہ جھوٹا شخص اللہ کے نبی کی روایتوں کے بارے میں جھوٹ بولے تو اس کی روایت کو موضوع کہیں گے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے بس، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کی روایت کو بھی چھوڑیں گے ہی اور اس کو متروک کہیں گے۔ اس کے بعد فسق ہے، وہ راوی کہ جس ہر قسم کے فسق یعنی گناہ میں مبتلا ہو، چاہے وہ فسق قولی ہو، یعنی کہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، چغلی کرتا ہو، جھوٹی گواہی دیتا ہو، یا پھر وہ عملی فسق، عملی گناہ کرتا ہو جیسے زنا ہے، چوری ہے، تو ایسے شخص کی روایت کو بھی نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد بدعت ہے، یہ وہ راوی ہوتا ہے جو شریعت میں کوئی ایسی چیز ایجاد کر دے جو اصل قرآن، حدیث اور قرون اولیٰ میں نہیں تھی۔ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، یہ بدعت کا مصداق راوی ایسا ہوتا ہے جو نیا کام شروع کرتا ہے۔
اس کے بعد جہالت ہے، ایسا راوی کہ جس کی حالت مجہول ہو، یعنی پتہ نہ چلے کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ، یعنی کہ گرے لسٹ میں ایک ایسا راوی آ جائے کہ کچھ راوی تو پتہ ہے سب کو کہ بھائی یہ جھوٹ ہے، اور کچھ کا پتہ ہے یہ سچ ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں نہیں پتہ چلتا کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو ایسے راوی کو جہالت اس میں کہیں گے، اس میں جہالت پائی جاتی ہے۔ جہالت کا مطلب کم علمی نہیں ہے جو ہمارے زبان میں جہالت لفظ بولا جاتا ہے جاہل انسان کے لیے، بلکہ یہاں سے مجہول لفظ ہے، ان نون پرسن ہے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات تو وہ اپنا نام ہی ایسا ڈسکس کرتا ہے، بیان کرتا ہے جو ان نون نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابو ہریرہ نام ہے، تو اب ابو ہریرہ ایک مشہور نام ہے، صحابی رسول ہیں، سب سے زیادہ روایات ان کی ہیں، لیکن کوئی بندہ عبد الرحمن بن صخر کہہ دے تو پاسبل ہے کسی کو سمجھ نہ آئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام تو عبد الرحمن بن صخر تھا۔ تو یہ ہے ایک بندہ، ایک راوی، اس میں اس کے پیچھے کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ اپنا ثقہ اپنا کہتے ہیں کہ غیر ثقہ ہونا چھپاتا ہے، اور چھپانے کے لیے کوئی ان نون نام ذکر کرتا ہے، کوئی کنیت ذکر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کون۔ تو یہ پہلے نمبر، یہ 5ویں نمبر پر ہے جہالت۔ تو یہاں پر جہالت سے مراد کا علمی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جہالت سے مراد ہے وہ پتہ نہ چلے کہ وہ کیسا ہے۔ یعنی کہ دیکھنا 2 ایریا ہوتے ہیں، یا تو وائٹ ایریا ہوتا ہے یا بلیک ایریا ہوتا ہے، یا تو وائٹ لسٹ ہوتا ہے یا بلیک لسٹ ہوتا ہے۔ یہ درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ گرے لسٹ میں رہتے ہیں۔ تو حدیث کے موضوع چونکہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے، اس لیے گرے لسٹ والوں کو بھی بلیک لسٹ ہی سمجھا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی فائنل رائے نہیں دی جاتی۔ 6 نمبر پر ہے فحش و غلط، ایسا راوی کہ جس کی غلط بیانی صحت بیانی سے زیادہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے، لیکن موسٹلی وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو فحش غلط کہیں گے، یعنی کہ وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے۔ یہاں پر غلط سے مراد جھوٹ ہے، یعنی کہ اوپر دیکھیں ہم نے پڑھا کذب کہتے ہیں جھوٹا کو، جھوٹا بندہ اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے، وہ کذب ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کے بارے میں تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن ویسے زندگی میں بڑے جھوٹ بولتا ہے، تو وہ تہمت الکذب ہو جائے گا۔ اس کے بعد فحش غلط ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، لیکن زیادہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو ہم فحش غلط میں لے آئیں گے۔ اوکے جی، فحش غلط کے بعد ہے کثرت الغفلہ۔ اچھا، یہاں پر غلط سے مراد جھوٹا ہونا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر معاملات بھی ہیں، وعدہ خلافی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کی غیبت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، یعنی کہ گناہ اور نیکیاں ہیں لیکن زیادہ وہ کیا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ یہ آپ اس کو ایسے ہی سمجھیے گا۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ ہے کثرت غفلت، وہ راوی جو حدیث کو یاد کرنے میں لاپرواہی کرے، وہ حدیث کو اس کا آپ کہنے کہ ہر دفعہ وہ مکس ہو جائے، اس کو کبھی اس کو لگے کہ کالا رسول اللہ کا لفظ تھا یا سمیت رسول اللہ تھا، انا رسول اللہ تھا یا کیلا رسول اللہ تھا۔ تو یہ جس کا آپ کہہ لیں کہ بار بار غلطیاں کرے اور بہت زیادہ غلطیاں کرے، تو یہ چونکہ راوی کا پرسنل فالٹ ہے، اور یہ راوی پر اسباب الطعن میں آئے گا کثرت غفلت۔ 8ویں نمبر پر ہے وہم، غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، اس کو سند یا متن میں آگے پیچھے لفظ ہو جاتے ہیں، تو یہ وہم ہے۔ اچھا، کثرت غفلت اور وہم میں فرق سمجھے۔ کثرت غفلت کہتے ہیں کہ اس نے یاد کیا لیکن اچھے طریقے سے دل لگا کر محنت سے کام نہیں کیا، جس وجہ سے اس کو وہ بھول گیا۔ وہم یہ ہے کہ اس کو مینٹلی ڈسٹربنس ہے، وہ چیزوں کو خلط ملط کر دیتا ہے، آج کی بات کل، کل کی بات آج، الف کو با کو الف کر دینا اور چیزوں کو مرج کر کے مکس کر کے بتانا، یہ اس کا فالٹ ہے، تو اس کو ہم وہم کہیں گے۔ 9ویں نمبر پر ہے مخالفت الثقات، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کو آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے ہم آگے حدیث کی اقسام میں بھی۔ جو اپنے ثقہ راویوں کی مخالفت کرے، 2 طرح کی چیز ہوتی ہے، یہ شروع میں بھی گزری ہے، اگر میں یہاں پر آپ کو بتاؤں تھی، ہم نے یہاں پر پڑھا شروع میں بالکل، دیٹس اٹ۔ ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے شاذ، اور ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو وہ منکر ہوتی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں آگے بھی انشاءاللہ آئیں گے، آگے بھی ہم اس کو پڑھیں گے۔
تو بہرحال مخالفت الثقات، وہ چاہے ثقہ اوثق کی مخالفت کرے یا پھر ضعیف اوثق کی یا ثقہ کی مخالفت کرے تو وہ مخالفت الثقات میں آتا ہے. یہ دونوں طرح کی اس میں ثقہ اوثق کی یا ضعیف اوثق کی مخالفت کرے. 9 ہوگی. اور 10ویں نمبر پر ہے سوء حفظ. سو کا مطلب ہوتا ہے بھولنا. ایسا راوی جس کا حافظہ خراب ہو. اب یہ حافظہ خراب ہونا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. کچھ کا شروع سے حافظہ خراب ہوتا ہے، مطلب کمزور ذہن کے ہوتے ہیں اور اچھی چیزوں کو یاد نہیں کر سکتے ہیں. کچھ کا حافظہ عمر کے آخری حصے میں جا کر کمزور ہو جاتا ہے. شروع میں تو حافظہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، بڑھاپا چھاتا جاتا ہے، تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بھی دیکھا جائے گا. ایسے راوی کی شروع والی روایات کو تو قبول کر لیا جائے گا کیونکہ شروع میں حافظہ ٹھیک تھا، اور آخر والی روایات کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ اس میں اس کے حافظے کا احتمال ہے. تو یہ 10 اسباب الطعن ہے. دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں. کذب، تہمت الکذب، فسق، بدعت، جہالت، فحش الغلط، کثرت غفلت، وہم، مخالفت الثقات اور سوء حفظ. اسباب کے 2 قسمیں بنتی ہیں. یہ جیسا کہ اوپر گزر گئے، راوی کے عدل پر اور راوی کے ضبط پر. بلکہ یہ شروع میں چیز ہونی چاہیے تھی تاکہ ذرا آسانی ہوتی. راوی پر جو جیسا کہ بتایا 10 قسمیں، تو راوی پر جو 10 قسمیں ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. یہ ویسے شروع میں چیز ہونی چاہیے تھی. چلے خیر، تھوڑی نیکسٹ ٹائم اس کو ذرا دھیان رکھیں گے ہم. راوی کا جو عدل ہے، یعنی کہ اس کی عدالت پر تان جو ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی اینڈ کریکٹر پر جو آبجیکشن لگائی جاتی ہے، وہ عدل پر تان ہوتا ہے. کذب ہے، جھوٹا ہونا، اس کی پرسنالٹی سے بلانگ کرتا ہے. تہمت الکذب اس کی پرسنالٹی سے بلانگ کرتا ہے. فاسق ہونا اس کی پرسنالٹی ہے. بدعت اس کا پرسنل میٹر ہے. جہالت اس کا پرسنل میٹر ہے. اب ضبط پر تان جو ہے، فحش الغلط، یعنی کہ اس کے حافظہ جو ہے، اس کا جو مینٹل سٹیٹس ہے، جو اس کا دماغ ہے، جو چیزوں کو یاد کرنے کی کیپیسٹی ہے، اس کے متعلق اعتراض ہوگا. یا تو فحش الغلط، کثرت سے غلطیاں کرنے والا، یا بھولنے والا، وہم کرنے والا، بڑوں کی مخالفت کرنے والا، اور حافظہ بھولنے والا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس کی مینٹل سٹیٹس کو ڈسکس کرتی ہیں اور ان پر بحث کرتی ہیں. اوکے جی. لاسٹ ون آج کا ٹاپک ہے حدیث کی اقسام کتنی ہے. یہ آگے ہم حدیث کی اقسام بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر ٹاپک ہمارا کلیئر ہو جائے. یہ اس میں شاذ منکر آ جائے گی. موضوع حدیث یہ ہم نے پڑھ لیا، جس کو اللہ کے نبی کی طرف گھڑ کر منسوب کیا جائے. مثال کے اللہ خیر البشر من شک فیہ کفر، کہ اللہ کے نبی علی خیر البشر، علی بہترین انسان ہے، جس نے شک کیا اس نے کفر کیا. اب یہ حدیث من گھڑت ہے، لوگوں نے خود بنائی ہے. اللہ کے نبی کی طرف ایسی کوئی بات نہیں. متروک کہتے ہیں کہ ایسا راوی، جیسا کہ اوپر بھی گزر چکا ہے متروک کی، میں نے آپ کو یہ دیکھے کدھر گیا ہے جی، راوی کی روایت کو متروک کہلاتی ہے. تو جس راوی کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہو، ایسے راوی کو متروک کہیں گے. مثال کے طور پہ ان جابر ان ابی طفیل ان علی و عمار قال کان النبی یقنط فی الفجر و یقبل فی یوم عرفہ من صلاۃ الغداء و یقطع صلاۃ العصر آخر یوم ایام التشریق. اس روایت میں عمر بن شمر کوفی جو ہے وہ متروک الحدیث ہے، جو اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے. اس کے بعد معروف اور منکر ہے. یہ 2 ہیں. ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو ضعیف کی روایت کو منکر اور ثقہ کی روایت کو معروف کہیں گے. اور اگر ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت کو محفوظ اور اوثق کی روایت کو محفوظ اور ثقہ کی روایت کو شاذ کہیں گے. یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں. شاذ کا، اس کے بعد معروف کا، محفوظ کا، اور محفوظ کے بعد منکر کا. یہ آپس میں کہنے کے آمنے سامنے ہیں. ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو شاذ محفوظ، ضعیف اوثق کی ثقہ کی مخالفت کرے تو منکر اور معروف. تو جو اب فرض کر لیں، اس کو میں ایک دفعہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے بیان یہ کرتا ہوں کہ ایک راوی ہے، وہ 3 سٹارز ہیں، جن کے لوگوں نے اس کو 3 سٹار دیے ہوئے ہیں، اور وہ ایک روایت بیان کرتا ہے اور اس میں نفی کی گئی ہے، ایک روایت میں مخالفت کی گئی ہے ایک ایسے بندے کی جو 5 سٹار والا بندہ ہے. یہ سٹارز کی ایگزامپل میں نے اس لیے دی ہے کہ اکثر ہم لوگ جو کوئی اپلیکیشن یوز کرتے تو اس میں ریٹنگ دیتے ہیں چیزوں کو. اگر ہمیں بڑی اچھی لگے، آؤٹ اسٹینڈنگ لگے تو ہم 4 دیتے ہیں، کم لگے 4 تو 5 دیتے ہیں، کم لگے ذرا 4، پھر بالکل کم ہو تو 3، بالکل یہ اچھی نہ لگے تو ہم 1 سٹار دیتے ہیں اس کو. تو اب فرض کریں جو 3 سٹار راوی ہے وہ ہے ثقہ، اور جو 5 سٹار ہے وہ اوثق ہے. ایک بندہ ایسی روایت بیان کرے کہ جس میں 5 سٹار والے بندے کی نفی کی گئی ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس نے ثقہ روایت اپنے سے اوثق بندہ ہے اس کی مخالفت کی ہے.
تو سکہ کی روایت کو شاذ کہیں گے، اور جو اس سے اوپر والا درجہ ہے وہ محفوظ کہیں گے، یعنی کہ یہ روایت محفوظ ہے اور یہ شاذ ہے۔ شاذ کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، نئی چیز، اور ایسی چیز جس کو نہیں پہلے دیکھا گیا، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر ایک ضعیف راوی ہے، وہ بالکل ہی ضعیف ہے، آلریڈی اس کو پہلے کچھ نہیں پتا، اور وہ سکہ راوی کی مخالفت کر دے، یعنی کہ فرض کریں ایک 1 سٹار بندہ 3 سٹار بندے کی مخالفت کر دے، تو 1 سٹار کو تو کسی نے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر 1 سٹار کی روایت کو منکر کہیں گے، یعنی کہ اس پر انکار کیا گیا ہے، اور سکہ کی روایت معروف ہے، نیکی پر ہے، اچھی ہے، اس لیے اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اوکے جی، سکہ اور اس کے بعد اوکے اس کے بعد ہے جی حدیث معلل، ایسی حدیث جس میں کوئی علت پائی جائے، جس میں کوئی وجہ ہو، اس کو کہنے کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض ہو، تو اس کو معلل کہتے ہیں، علت کہتے ہیں۔ علت کا مطلب ہوتا ہے ریزن، وجہ۔ قرائن سے راوی کے اس وہم پر اطلاع مل جائے کہ وہ مرسل یا منقطع کو مرسل قرار دیتا ہے، اور اسی قسم کے عوام جو حدیث میں تان کا موجود ہے، حدیث معلل۔ یہ آگے اس کی پوری بحث ہے۔ نیکسٹ ہے جی مدرج، یہ ایم سی کیو امپورٹنٹ ہے، اور یہ آگے جب تعریف ایم سی کیو دیں گے، یہاں پر معروف منکر امپورٹنٹ تھا، شاذ محفوظ امپورٹنٹ تھا۔ مدرج اہم ہے۔ مدرج کہتے ہیں حدیث جس کی سند کے سیاق یعنی تسلسل، ربط یا ترتیب کو بدل دیا گیا ہو، یعنی کہ اس میں ایسی عبارت داخل کر دی جائے جو اس کا حصہ تو نہ ہو، تو اس کو متن مدرج کہتے ہیں۔ درج ہونا، جس طرح کہ اکثر ہم لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ درج ذیل، جو درج ہوئی چیز ہے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز بیچ میں ایڈ کر دینا، بیچ میں لکھ دینا جو آلریڈی پہلے سے نہیں تھی، اس کو مدرج کہیں گے۔ اب یہ جو نیا ڈیٹا پٹ کرنا ہے، یہ کہاں پر کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک متن ہوتا ہے اور ایک سند ہوتی ہے۔ سند وہ ہے جو سلسلہ ہے، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، اور کس نے کس سے سنا، اور دوسرا پارٹ ہے متن، کیا سنا ہے۔ فرض کر لیں انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، تو پہلے اللہ کے نبی نے بتائی، صحابہ نے سنی، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، آگے محدثین نے، آگے علماء کرام نے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ ہیں سند۔ سنا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یہ متن ہے۔ تو جب کوئی نئی چیز ایڈ کرنی ہے وہ 2 جگہوں پہ کی جا سکتی ہے، یا تو حدیث میں کوئی نئے لفظ ایڈ کر دینے ہیں تو اس کو ہم مدرج المتن کہیں گے، یعنی کہ جس کی سند کو تبدیل کر دیا جائے، سوری یہ الٹ ہو گیا، مدرج السند یہاں پر آئے گا، یعنی کہ جس کی سند میں کوئی چیز چینج کر دی جائے، جس کی سند کو بدل دیا جائے، اس کو مدرج المتن سند کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے مدرج المتن، کہ جس کے متن کو ہی چینج کر دیا گیا ہو، اس میں متن آگے پیچھے کر دیا جائے، لفظ آگے پیچھے کر دیے جائیں، ترتیب آگے پیچھے کر دی جائے، یا سند کو جو صحابی پہلے آنا تھا، جو تابعی پہلے آنا تھا، اس کو بعد میں، بعد والے کو پہلے کر دیا جائے، تو یہ مدرج السند اور مدرج المتن ہوں گے۔ تو یہ مدرج کی ڈیفینیشن اور اس کی اقسام۔ یہ کویسچن یہ آتا ہے کہ مدرج کی کتنی اقسام ہے، تو 2 ہیں، سند اور متن۔ اوکے جی، مدرج کے بعد ہے مقلوب، یہ بھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہے۔ قلب یقلب سے ہے الٹ کرنا، اوندا کر دینا، کسی چیز کو الٹا کر کے رکھنا، برعکس کرنا۔ مقلوب یہ ہے کہ لفظوں کو آگے پیچھے کر دی جائے۔ یہاں پر مدرج میں سمجھے، مدرج میں یہ تھا کہ خود سے کوئی نیا لفظ یا نیا راوی بیچ میں ایڈ کرنا۔ مقلوب یہ ہے کہ لفظ وہی ہیں جو آلریڈی موجود ہیں، لیکن وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، صحابی آگے پیچھے ہو گئے ہیں، سند آگے پیچھے ہو گئی ہے، تابعی کا نام بعد میں آنا تھا، صحابی کا نام پہلے آنا تھا، تو صحابی کو تابعی کی جگہ پہ، تابعی کو صحابی کی جگہ پہ کر دیا، تو یہ آگے پیچھے لفظ ہو گئے ہیں، پھر گئے ہیں، اس کو مقلوب کہتے ہیں۔ تو اس سے مدرج کو دیکھتے ہوئے مقلوب کی بھی 2 قسمیں بنے گی، یا تو وہ سند میں قلب ہوگا، سند آگے پیچھے ہوئی ہوگی، یا پھر وہ متن کے الفاظ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ مدرج اور مقلوب ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ مدرج کہتے ہیں کوئی لفظ ایڈ کر دینا، اور مقلوب کہتے ہیں کہ جو لفظ موجود ہیں ان کو ہی آگے پیچھے کر دینا۔ اس کے بعد ہے مسترب۔ مسترب کہتے ہیں کہ جو دو لفظ آ گئے، 2 حدیثیں آ گئی ہیں، اور ان احادیث میں
وہ تمام سند قوت میں برابر ہیں، دونوں اتھینٹیکیشن ہے، دونوں صحیح حدیثیں ہیں، لیکن ان میں تعارض پایا جا رہا ہے. یعنی کہ فرض کر لیں 2 روایتیں آئی ہیں، ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، ایک حضرت عائشہ کی ہے. ایک روایت میں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک روایت میں کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور پھر ان میں تطبیق بھی ممکن نہیں ہے. یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس میں تیسرا راستہ بیچ میں نکال لیں، کوئی آپ کہہ لیں کہ ان میں کوئی تطبیق کا لفظ اصل میں اسلامیات یا فقہ کی ٹرم میں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 اپوزٹ چیزیں آ گئی ہیں تو ان کے درمیان کوئی بیچ والا راستہ نکالنا کہ جس میں دونوں پر عمل ہو جائے، اس کو تطبیق کہتے ہیں. اس کی کئی ایک ایگزامپلز ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس طرح فرض کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز ہے، یہ نماز جو ہے یہ لازمی پڑھنی ہے. اب ایک جگہ پہ نماز کا حکم دے دیا، اور ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں. صحابی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ظہر کی 2 نمازیں پڑھی ہیں، 2 فرض پڑھے ہیں. تو ان میں تطبیق کیا ہوگی؟ تطبیق یہ ہے کہ جو 2 پڑھی ہیں وہ نماز قصر ہے، اور جو 4 ہیں وہ فل نماز ہے. لیکن اگر ایسی روایتیں آ جائیں کہ جو دونوں بالکل سامنے ہیں، دونوں میں تعارض ہے، ایک کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے اینڈ پلس اس اعتراض میں تو تطبیق بھی ممکن نہیں ہے، تو ایسی حدیث کو مضطرب کہیں گے. مضطرب کے آگے 2 قسمیں ہوگی، مضطرب سند میں ہوگا یا متن میں ہوگا. اوکے جی، سوری یہاں پر ایک اوکے ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا. مضطرب سند اور مضطرب متن ہو گیا. مضطرب سند اور متن کے بعد ہے مصحف. مصحف کہتے ہیں لغوی معنی ہوتا ہے صحیفے کو پڑھنے میں غلطی ہونا. ایسی حدیث کہ جس کے کسی کلمہ کو سکہ راویوں کے روایت کردہ لفظوں کے علاوہ کسی دوسرے لفظوں سے معنوی طور پر بدل دینا. یہ صحف سے ہے لفظوں کا ہیر پھیر ہونا، لفظ آگے پیچھے ہو جانا. جابر کو آپ کہہ لیں کہ جائر لکھ دینا، یا پھر نامزد کو نامرد کر دینا. تو یہ مراحم کو اب دیکھیں یہ کیسے ہوگا. اس کی 8 قسمیں ہیں، لاسٹ پوائنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کلوز کریں گے. وہ ڈیٹ سے یہ تو بہت زیادہ لفظ بن چکے ہیں. اوکے ٹائم بھی شارٹ ہونے والا ہے، 2 منٹ رہ گئے لیکچر میں. تو میں اس کو جسٹ ایک دفعہ رینڈملی تفصیل سے بتا دیتا ہوں، نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. مصحف الاسناد ہے کہ جس کی سند میں تبدیلی آ جائے، ہیر پھیر ہو جائے. مثال کے طور پہ مراجم کو مزاحم پڑھ دینا، یا پھر متن تبدیل ہو جائے. دوسری پہلی سند تھی، دوسرا متن تھا. جیسے کہ احتجاج النبی فی المسجد، حجر یہاں پر ہے، ہم اس کو احتجامہ پڑھ لیں تو یہ چینج ہو جائے گا. احتجامہ کا مطلب ہے حجامہ کیا اللہ کے نبی نے مسجد میں، اور احتجاج کا مطلب پتھر ہیں. اس طرح مصحف البصر ہے، یعنی کہ تصحیف کا سبب ضعف بصارت ہو، یعنی کہ آنکھ بینائی کی وجہ سے اس کو صحیح نظر نہ آتا ہو تو وہ اس کو آگے لفظ کر دے. جیسے کہ من صام رمضان وتابع ستا من شوال کو شیئن من الشوال سے بدل دینا. اب دیکھیں ستہ کا لفظ ہے، ستہ کا معنی 6 ہوتا ہے، ستہ کو شیئن بدل دینا یہ بھی متن میں ہے، اور یہ بصارت کی وجہ سے ہوتا ہے. سماعت کی وجہ سے بھی بعض دفعہ سننے میں غلطی لگتی ہے، اور اس لیے اور لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ عاصم الاحوال کو واصل الاحداب سے بدل دینا، یا لفظ کو بدل دینا، جیسے کہ اوپر ساری مثالیں گزری ہیں. یا پھر معنی بدل دینا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ انزتا. اب انزت سے مراد سترہ بنانے کے لیے گاڑی جانے میں لکڑی ہے، جبکہ ان ذاتہ کی بجائے اگر تا کو ختم کر کے انزا کہا جائے تو یہ عرب کا قبیلہ بنتا ہے. تو اس سے روایت سے ابو موسیٰ انزی نامی راوی نے یہ سمجھ لیا کہ آپ نے انزا قبیلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، حالانکہ یہاں انزا سے مراد قبیلہ نہیں بلکہ انزا تھا، یہ تا تھی. اب یہ دیکھیں صرف تا کو یعنی کہ 2 چشمی 2 نقطوں والی تا کو یک چشمی ہے کے ساتھ بدل کر انزا کہنے سے ایک بندے نے یہ سمجھ لیا کہ انزا قبیلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا. یا پھر نقطوں کو چینج کر دینا، مصحف النقط ہے، مراجم کو مزاحم بدل دینا. مصحف الشکل ہے، محرف ہے، جیسے یوم کلاب کو یوم کلاب بدل دینا. اول کا مطلب ہوتا ہے ایڑ لگانے والا، یعنی گھڑ سوار کے جوہر دکھانے کا، جبکہ آخری ذکر کا مطلب کتوں کا دن ہے. کلاب اگر بولیں گے کتوں کا دن ہے، کلاب بول دیں تو گھڑ سوار ہو جائے گا. اس کی آگے ڈیٹیل لکھی ہے. پہلی قسم جو ہے محمود طحان کی بیان کرتا ہے، اور آخری 2 قسمیں جو ہیں ابن حجر اسقلانی کی ہیں. یعنی کہ جو پہلی ٹوٹل 8 قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں لفظوں کو چینج ہونے کی. پہلی 6 محمود طحان کی ہیں، اور 2 جو ہیں ابن حجر اسقلانی کی ہیں.
آگے مجہول راوی ہے، مجہول الراوی کے بعد مبہم الراوی ہے، اور پھر بدعتی راوی ہے، مختلط ہے، اور حدیث مسند ہے، حدیث متصل ہے، سند علی ہونا، سند نازل ہونا، مختلف اور مختلف ہے، حدیث مزید ہے، حدیث متفق متفرق ہے، مشتبہ اور مقلوب ہے، روایت الاقران ہے، روایت الاقران کے بعد مدبج ہے۔ یہ مدبج بڑی اہم ہے، اس کے بارے میں بھی ایک MC کو ضائع ہوا تھا۔ مدبج کا ویسے معنی ہوتا ہے چہرے کے رخسار، دو رخساروں کو مدبج کہا جاتا ہے، اور اس کو لغوی معنوں میں کہتے ہیں کہ دو ہم مکتب لوگوں کا ایک دوسرے سے روایت کرنا، یعنی کہ ایک ہی گروپ کے، ایک ہی مکتبے کے، ایک ہی کیٹیگری کے لوگوں کا ایک دوسرے سے روایت کرنا، جیسے حضرت عائشہ کا حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنا۔ یا پھر اس کے بعد روایت الاصاغر عن الاکابر ہے، بڑوں کا چھوٹوں سے روایت کرنا۔ السابق اللاحق ہے، جیسے جس کے دو راوی کو مشاق سے اخذ کرنے میں مشترک ہوں، یعنی کہ دو شاگرد ہوں اور ایک ہی استاد سے سنیں تو اس کو سابق لاحق کہا جائے گا۔ مختلف ہیں کہ جو ظاہری طور پر ایسی روایتیں کہ جو ظاہری طور پر ایک دوسرے سے مخالف ہوں لیکن جمع ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو، یہ مختلف ہے۔ ناسخ منسوخ ہے، اور حدیث معول ہے، حدیث مجمل ہے، حدیث مبین ہے، حدیث متفق علیہ ہے، حدیث مطروح ہے۔ یہ ساری آگے مزید تفصیلات ہیں، ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں آپ سے ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔